السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کو بہت اچھا مقرر نہیں ہوں، تو مجھ سے غلطیاں ہو جائیں تو اس کی میں پیش کی معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دعوت کے لیے آئے۔ مجھے یہاں سے ایک بات یاد آتی ہے کہ میری دادی ایک بات مجھے سنایا کرتی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے تھے، 3 بہن بھائی، تو ان کے والد وفات پا گئے۔ ان کے ماموں ان کے پاس آئے اور جس دن ان کے بڑے بھائی نے ہل چلانا شروع کیا تو وہ چھوڑ کے پھر اپنے واپس گاؤں گئے۔ تو گاؤں کی عورتوں نے پوچھا بھی شریف تینوں تیری بھن نے کی دیا؟ انہیں کیا کہ میں تو دکھ مناؤن آیا سی، اج منایا گیا تو میں واپس آ گیا۔ میں آپ کے دکھ میں شرکت کرنے آیا ہوں، اور وہاں بیٹھا ہوا میں اپنے آپ کو معذب نہیں سمجھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مرد بیان کرے تو کرے کیسے۔ اتنے جمع غفیر کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ تو بد نصیب اس طرح کہ کبھی کسی کو اپنے والدین کے لیے رونا پڑتا ہے، کسی کو اولاد کے لیے رونا پڑتا ہے۔ میں وہاں بیٹھا وہ بد نصیب تھا جو اپنے باپ کے لیے بھی رو رہا تھا اور اپنے بیٹے کے لیے بھی رو رہا تھا۔ یہاں پہ ملک شریف صاحب پہلی رو میں بیٹھے، میرے استاد محترم ہیں، ان کے جوتوں کے صدقے جہاں ہیں ہم وہاں ہیں۔ اور جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو فرنٹ رو میں بیٹھا مجھے اورنگزیب نظر آتا ہے، پیچھے راشد نظر آتا ہے، عاطف نظر آتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو ان ہاتھوں سے پڑھ کے گئے ہیں، جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے ان کے سپرد کیا۔ تو میں اس معاشرے کا وہ بد نصیب شخص ہوں جسے اپنے باپ کے لیے بھی رونا پڑ رہا ہے، جسے اپنی اولاد کے لیے بھی رونا پڑ رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ یہ حکومتیں سدا سے ایسے ہی رہی ہیں، سوچ بدلنے کی دیر ہے۔ ہٹلر نے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں سوئسائڈ کی اور اس کے جنرلز سینائڈ کے کیپسول کھا کے مر رہے تھے، اس کے بعد بھی وہ نازی رجیم کی جو مائنڈ سیٹ تھا وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ مائنڈ سیٹ وہی نازی جرمنی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو دبا کے رکھا جائے، ان کے حقوق دبا کے رکھے جائیں اور ان کو کچھ نہ دیا جائے، انہیں صرف سہکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ تھوڑے 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 کر کے نہ وہ زندہ میں ہو نہ وہ مردہ میں ہو۔ اور سب سے بڑی بات، ہم ٹیچر کو دے کیا رہے ہیں؟ ہم ٹیچر کو دے کیا رہے ہیں؟ صرف معمولی سے پیسے، اور اس کے بعد رسپیکٹ بھی ہم اس سے چھین کے لے گئے، ہم اس کے لیے اس کا مقام بھی چھین کے لے گئے، اور آخرکار آخری عمر میں جا کے کوئی ایک آدھ مکان اچھا بنا لے یا ایک اچھی سوسائٹی میں پلاٹ خرید لے تو ہمارے پیٹ میں بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آبیاری کی ہے۔ آپ یقین کیجئے بچوں کو کیسے کہیں کہ یار پڑھ لو، تم لوگ پڑھائی میں بہت کچھ رکھا ہے۔ جب جس معاشرے کے اندر یہ دیکھا جائے تو معزز ترین شخص جو ہے وہ یا تو کوئی قبضہ مافیا کا ملک ریاض ہو یا کسی نہ کسی قبضہ مافیا کا اور سمگلر مافیا کا تاجی کھوکھر ہو، تو کیا ایگزامپل دیں ہم بچوں کو اور اس بات پہ انہیں کہیں کہ یار تم لوگ پڑھو، تعلیم بہت اچھی چیز ہے۔ یہ پڑھے لکھوں کا حال ہے۔ آج احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ان کے حقوق بھی ملنے گئے، کس تعلیم کی بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ اور میں اس حکومت سے کہوں گا، وہ کسی پنجابی شاعر نے ایک بڑی چھوٹی سی پیاری خوبصورت نظم لکھی تھی، وہ اپنے جویا صاحب جیسا بڑا شاعر تھا، اس نے کہا راہ ویکھی رہ، راہ ویکھی رہ، راہ دسی رہ، راہ پوچھی رہ، راہ ڈکی رہ۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے راستے میں آ کھڑے، اور ان کو سوائے ان ظالموں کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کروا کے جاتا ہوں کہ ٹیم ہیرا سائنس تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ کا دکھ نہیں منڈایا جاتا۔ ہم آپ کے ہر لمحے، ہر فورم پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
ہر مصیبت جھانکنے کے لیے کھڑے۔ اللہ آپ کو استقامت دے، رب تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی دین اور دنیا کی بھلائی کرے۔ السلام علیکم۔